عیسائیوں کا جلسہ تھا اور عیسائی حضرت بی بی مریم کی شان بیان کر رہے تھے. حضرت بی بی مریم کے فضائل، ان کے شانیں، ان کے کمالات بیان کر رہے تھے. تو ایک پادری کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت مریم کے فضائل میں صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے ان کے تعارف کے لیے کہ بی بی مریم کون ہے. یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. جتنے پادریوں نے تقاریر کی تھی حضرت بی بی مریم کی شان میں، اس پادری نے کہا ایک ہی بات کافی ہے حضرت بی بی مریم کے تعارف کے لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. پتہ چلتا ہے یہ جو نسبت ہے نا، ماں ہونا، بہن ہونا، بیٹی ہونا یا بیوی ہونا، یہ تعارف بن جاتی ہے. اور بسا اوقات اتنا بڑا تعارف بن جاتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے تعارف کی ضرورت ہی نہیں رہتی. علامہ اقبال نے جب اس پادری کی بات سنی تو اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں خاتون جنت کی تو تینوں نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں. دنیا میں آئی ہیں تو امام الانبیاء کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں. شادی ہوئی، بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے دوسرے گھر. بی بی پاک آئی ہیں تو امام الانبیاء کے گھر، نکاح ہوا ہے گئی ہیں تو امام الاولیاء کے گھر. پھر زندگی کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اور بی بی پاک کی گود میں اولاد آئی ہے تو جنتی جوانوں کے سردار آئے ہیں. زندگی کے سارے مرحلے ہی افضل و اعلیٰ ہیں. بچپن بھی اعلیٰ ہے، جوانی بھی اعلیٰ ہے، نکاح کا وقت بھی اعلیٰ ہے، اور زچگی بچوں کی اولاد یہ مرحلہ بھی اعلیٰ ہے. پیدا ہوئی تو امام الانبیاء کے گھر، نکاح ہوا تو سید الاولیاء کے ساتھ، امام الاولیاء کے ساتھ. اور جب بچے پیدا ہوئے تھے گود میں کون آئے ہیں؟ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. زندگی کا ہر مرحلہ ہی افضل ہے، اعلیٰ ہے، قابل رشک ہے، بے مثال ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں حضرت بی بی مریم ایک نسبت سے بڑی شان والی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، پر خاتون جنت اس ہستی کی بیٹی ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ بھی مقتدی بن کے کھڑے ہیں.